میرا خیال ہے کہ معافی مانگنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے یا عمران خان صاحب کے لیے مشکل کام نہیں ہے، لیکن جو شرائط ہیں معافی مانگنے کے حوالے سے وہ مشکل ضرور ہیں کہ وہ ریکارڈ کا حصہ ہو، وہ ویڈیو کے اوپر معافی ہو، یا ایسی اوتھینٹک معافی ہو جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اس کے بعد پیچھے مڑ نہ سکے، یو ٹرن نہ لے سکے اور اس کی مخالفت میں نہ جا سکے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر معافی وہ نہیں مانگ رہے، ورنہ علی امین گنڈا پور صاحب نے تو تقریباً دیکھا جائے تو معافی مانگ لی ہے، اور لیکن عمران خان صاحب جب تک معافی نہیں مانگیں گے، اور جو صدق دل کی بات ہے، صدق دل تو پتہ نہیں کس نے دیکھا ہے کس نے نہیں دیکھا، مگر اس سے مراد یہی ہے کہ آپ صدق دل سے ویڈیو کے اوپر یا کسی طرح سے اوتھینٹسٹی کے ساتھ جو ہے پبلک کے اندر وہ آپ اس بات کا احساس کریں، احساس ندامت کریں یا معافی مانگیں، تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی اتنا ممکن کام ہے کہ وہ فوری طور پر اس طرح کی کوئی معافی مانگے جو کہ پبلک میں جائے اور وہ کہیں کہ نو میں یہ غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیا جائے، ہمارے کارکنوں کو آئندہ ایسا نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ جو بھی ایک بنتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ عمران خان صاحب کے لیے اتنا آسان ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر اس حد تک آگے جائیں۔ دیکھیں منی، معافی وغیرہ جب آپ مانگتے ہیں نا تو وہ کسی سٹارٹنگ پوائنٹ تبھی شروع ہوتا ہے جب اینڈ پوائنٹ آپ کو پتا ہو۔ اگر تو یہ پتا ہو کہ جی ہم معافی مانگیں گے اور آگے چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی، پھر تو شاید وہ کسی نہ کسی بہتر الفاظ کے چناؤ کے ساتھ معافی مانگ لیں یا نہ مانگ لیں، لیکن جب تک یہ کلیئر نہیں ہوگا کہ معافی مانگنے کے بعد ملتا کیا ہے، تو پھر آئی ڈونٹ تھنک سو، بیکاز خالی اس امید پہ، بیکاز ابھی تک بڑے جسچرز آئے ہیں۔ عمران خان کی اہلیہ نے باقاعدہ اپنا ویڈیو نکالا، اس میں انہوں نے کہا کہ میں اداروں سے مخاطب ہوں، کوئی وینجنس نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہوگا۔ عمران خان خود بار بار ان کی جو لیڈرشپ ہے، جیسے سلمان اکرم راجہ ہیں، جیسے چیئرمین ہیں ان کے، پھر کے پی سے گنڈا پور صاحب، انہوں نے بڑے بڑے آلو برانچز سامنے لائے ہیں، اس کا کوئی رسپانس نہیں آیا، بلکہ ہم سختیاں بڑھتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ سو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بات صرف کہنے کی حد تک ہے۔ آئی تھنک اٹس اے نان سٹارٹر۔ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ اب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جب آپ باکسنگ رنگ کے اندر جاتے ہیں اور دو پہلوان آپس میں لڑنا شروع کرتے ہیں، باکسرز لڑنا شروع کرتے ہیں، تو پہلے کس کا سٹیمنا جو ہے وہ جواب دیتا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن فی الحال کم از کم پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے، زیادہ مار جو ہے وہ اسے پڑ رہی ہے۔ اب کیا یہ لڑائی اسی رخ میں چلتی رہے گی یا اگلے راؤنڈز میں جا کے مقابلہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن فی الحال تو عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اگر 9 مئی کے معاملے پہ اگر معافی مانگ لی، کسی طرح بھی کوئی جھکاؤ دکھایا، تو ان کی سیاست کو بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ مطلب پہلے ہی امریکہ والے معاملے کے اوپر ایک جگہ امریکہ کو کہا کہ جناب ایبسولوٹلی ناٹ، اور جناب ہم کوئی غلام ہیں، امریکہ کی غلامی ہمیں منظور نہیں ہے، لیکن اس کے بعد وہی اسی امریکہ کے پاس جا کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ہم تو جو بائیڈن کو کہہ رہے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ کو تھوڑی کہہ رہے تھے ہم۔ تو جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب وہ تمام جلسے ہوئے تھے، تقریباً 52 جلسے کیے تھے عمران خان صاحب نے اس دور میں، جب وہ سائفر کو بار بار لہرایا جاتا تھا، تو کہیں پہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو بائیڈن نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ وہ جہاں بھی جاتے تھے وہ کہتے تھے امریکہ نے میرے ساتھ یہ کیا۔ لیکن اب جا کے ایک بہانہ جو بنایا گیا وہ یہ ہے کہ نہیں وہ تو بائیڈن انتظامیہ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ظلم و ستم کیا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ تو ساڈا بھرا ہے۔ تو اسی طرح اگر اس معاملے کے اوپر جو ہے کل کو جا کے 9 مئی پہ معافی مانگ لی، تو جو موجودہ حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ عمران خان صاحب کو چھوڑیں گی نہیں۔ پھر اس کے سیاسی طور پہ جو ہے عمران خان صاحب بھی جانتے ہیں مجھے بہت بڑا ڈینٹ لگے گا اگر میں نے کوئی بھی لچک اس میں دکھائی، ایون تو انہیں پتہ ہے اس بات کا، ان کو پتہ ہے پرائیویٹ ڈسکشنز کے اندر بھی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے رہنما ہم سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے ہی بندے تھے، ہمارے ہی کارکن تھے جو 9 مئی پہ سارا دنگا فساد پھیلا رہے تھے۔ لیکن اب ظاہری بات ہے پبلک پوزیشن میں جو ہے اس کی معافی کس طرح مانگی جائے۔ یہ جو آپ کا کوشچن ہے معافی والی بات، یہ آپ نے جس طرح بھی ذکر کیا، میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ نان سٹارٹر ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب اتنا سب کچھ گزرنے کے بعد اس کو کوئی معافی مانگ لیں گے۔ اس کا ایک جو بہترین حل نکل سکتا ہے وہ جوڈیشل کمیشن کی صورت میں ہے۔ آپ جوڈیشل کمیشن بنا لیں، بشک 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو معزز جج صاحبان آئے ہیں ان پہ مشتمل بنا لیں، وہ تحقیقات کرے۔ اگر اس تحقیقات میں ثابت ہو جاتا ہے تو پھر ان کے اوپر ایک اخلاقی دباؤ بھی ہوگا، عمران خان صاحب کے اوپر، ان کی جماعت کے اوپر۔ پھر ان سے یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ معافی مانگیں، باقی جس نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے اس سے معافی کا مطالبہ کیوں؟ آپ اس کے خلاف کارروائی کریں، جس نے جو جرم کیا ہے اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے۔ تو حکومت تو یہ بار بار کہتی ہے کہ جی معافی تلافی جب تک نہیں ہوگی معاملات آگے نہیں بڑھیں گے، لیکن فی الحال مجھے دوسری سائیڈ عمران خان کی سائیڈ سے کوئی معافی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں معافی 9 مئی کے حوالے سے آئس بریکر بھی ہو سکتی ہے اور ڈیل بریکر تو یہ اس وقت موجود ہے۔
یہ گزشتہ سال سے بھی پہلے میں نے ایک غالباً آپ کا پروگرام تھا یا کوئی اور پروگرام تھا، وہاں پر میں نے یہ ایک تجزیہ اپنا دیا تھا کہ جی عمران خان کے لیے چیزیں تب بہتر ہو سکتی ہیں جب وہ معافی مانگے. اس وقت تک DGISPR کی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی تھی، لیکن اس وقت حالات کچھ اور تھے. اب حالات بہت بدل چکے ہیں، اب پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے. درمیان میں خاص طور پہ سانحہ جعفر ایکسپریس بھی ہو چکا ہے، درمیان میں خاص طور پہ مذاکرات بھی ہو چکے ہیں، ہو کر ناکام بھی ہو چکے ہیں، درمیان میں عمران خان کے بہت سے بیانات آ چکے ہیں، درمیان میں اور بہت سی چیزیں ہو چکی ہیں. درمیان میں IMF کا بھی آپ نے دیکھا کہ لاسٹ کچھ دنوں میں اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا. سو اکنامک فرنٹ پہ تو حکومت اس وقت مطمئن ہے، حکومت بلکہ ایک طرح سے کانفیڈنٹ ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ٹرائیکا ہوتی ہے، نیشنل سیکیورٹی، اکنامک سیکیورٹی اینڈ پولیٹیکل سیکیورٹی. اور ان تین چیزوں میں نہ صرف حکومت کا انٹرسٹ ہے، حکومت میں شامل پولیٹیکل پارٹیز کا انٹرسٹ ہے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی انٹرسٹ ہے. اور ان تینوں چیزوں کی اسٹیبلٹی کے لیے نیشنل، پولیٹیکل اینڈ اکنامک، ان تینوں سیکیورٹیز اینڈ اسٹیبلٹیز کے لیے مقتدرہ بھی اپنا حصہ بہت بڑھ چڑھ کے ادا کر رہی ہے. تو اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں کہ جی عمران خان کی معافی سے کوئی بہت ڈراسٹک چینج آ جائے گا، کوئی چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی، یا چیزیں کوئی اتنی خراب ہیں کہ عمران خان اگر معافی مانگ لیں تو وہ بڑا فائدہ مند ہوگا، بڑا بینیفیشل ہوگا چیزوں کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے. میں نے گزارش کی آپ سے کہ یہ سال ڈیڑھ سال میں چیزیں بہت تبدیل ہو چکی ہیں. سو وہ جو معافی کا ایک بیان آیا تھا، میرا خیال ہے کہ اس کو صرف ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کے طور پہ ہی لیا جائے. نہ تو عمران خان معافی مانگیں گے اور نہ ہی معافی کے بغیر ان کو جو ہے کوئی کسی قسم کی ڈھیل یا کوئی لچک ملے گی. درمیان میں کہیں نہ کہیں لچک ڈھیل ان کو ملتی رہی، لیکن اس کو فائدہ نہیں اٹھایا. معافی نہ مانگنے کے باوجود ان کو ڈھیل ملتی رہی، مقتدرہ کی طرف سے بھی ملتی رہی، لچک دکھائی جاتی رہی دونوں اطراف سے، لیکن اس کو الٹیمیٹلی عمران خان نے خود ہی خراب کیا. مثال کے طور پر جو مذاکرات ہوئے اس میں بہت لچک مل سکتی تھی، 26 نومبر کے معاملے میں بہت لچک مل سکتی تھی، لیکن ان تمام ایونیوز کو ضائع کیا گیا. سو میرا خیال ہے کہ معافی جو ہے اس وقت ایک ڈیل بریکر ہی ہے اور ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہی ہے. اس کو اب مزید اور کچھ نہ سمجھا جائے. جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ آئی غالباً رانا ثناء اللہ خان صاحب نے کی، اس کو صرف اسی حد تک لیا جائے، اس میں کچھ مزید میننگز ڈرائیو نہ کیے جائیں. انجام صاف ہمارے سامنے ہے کہ خان صاحب بھی اس میں اسی بیانے پہ کھڑے ہیں کہ اگر میں نے معافی مانگ لی میری سیاست ختم ہو جائے گی ساری، میرا ورکر، میرا یوتھ، میرا نوجوان، میرے مخالفین میرا جینا حرام کر دیں گے. خان صاحب ڈرتے بہت ہیں سوشل میڈیا سے. وہ اگر کسی سے ڈرتے ہیں اعلامیہ کے بعد تو وہ سوشل میڈیا سے ڈرتے ہیں کہ وہاں میرے بارے میں کوئی بری خبر نہ آئے، میرا ورکر ڈیمورلائز نہ ہو. سو ان پورے سوشل میڈیا نے خان صاحب کو اپنا قیدی بنا دیا ہے. وہ اپنی مرضی سے چلواتے ہیں، خان صاحب کو بھی چلواتے ہیں، ان کا سوشل میڈیا بھی چلواتے ہیں. جو چیزیں ان کی ہوتی ہیں خان صاحب انہیں کے